قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ صلاۃ و تسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چشتی ہندوستانی مسجد میں آج کا یہ ایک روزہ عظیم شان جلسہ جس میں میں اور آپ سب شریک ہیں، غالباً 14 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، یا 13 سال تو بالکل کنفرم ہے۔ اسی مسجد سے سرزمین ممبئی میں میری شروعات ہوئی تھی، اور اسی مسجد سے بمبئی کی عوام نے مجھے جانا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بمبئی کی سرزمین پر میرا پبلکلی پہلا جلسہ اسی مسجد میں ہوا تھا۔ بہت سارے نوجوان بچے دکھ رہے ہیں جو اس وقت بہت چھوٹے رہے ہوں گے، اور غالباً اس مجلس میں اس وقت حاضر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ بات 14 سال پرانی ہے، اور موضوع تھا عقائد صحابہ۔ بہت علمی موضوع تھا، انٹرنیٹ پر وہ تقریر آج بھی موجود ہے اور لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، تو باضابطہ سی ڈی بنائی گئی تھی اس تقریر کی، اور وہ سی ڈی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچی۔ تو اس مسجد کے انتظامیہ اور ہمارے احباب اور اس مسجد کا بالکل مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اسی مسجد سے بمبئی کی سرزمین پر پھر مجھے جانا گیا، پہچانا گیا، اور پھر ممبئی سے ہی پھر پورے ہندوستان بھر میں لوگوں نے مجھے پہچانا۔ اور فضل الہی ہے کہ کشمیر سے لے کر چنئی تک، کنیا کماری تو نہیں کہوں گا، چنئی تک، مطلب ایسا شاید ہی کوئی صوبہ اور کوئی علاقہ ہندوستان کا بچا ہو جہاں میں حاضر نہیں ہوا، جہاں میں نہیں پہنچا، اور جہاں خطابات نہیں ہوئے۔ ایسی جگہوں پہ جانے کے موقع ملے کہ جو کبھی میرے خواب و گمان میں بھی نہیں تھے، جیسے چنئی کی سرزمین پر صحابی رسول حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھی حاضری کے موقع ملے۔ تو دنیا بھر میں پھر لوگوں نے جانا اور پہچانا، لیکن اسی مسجد سے میری شروعات ہوئی تھی۔ اور آج 14 سال کے بعد جب اس مسجد میں دوبارہ لوٹا ہوں تو محسوس تو ایسا ہو رہا ہے کہ بس کچھ ہی وقت گزرا ہے، کل ہی کی بات ہے کہ ایسی ہی بزم سجی تھی اور لوگ سن رہے تھے اور میں یہاں گفتگو کر رہا تھا۔ 14 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت ہی ممنون و مشکور ہوں میں اپنے ان احباب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر یہاں حاضر ہونے کی سعادت ملی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام احباب اہل سنت اور اس مسجد کے جتنے بھی ٹرسٹیان ہیں، جتنے بھی ہمارے محبین ہیں، متعلقین ہیں، ان سب کے عمر میں، علم، رزق میں، دینی دنیاوی معاملات میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ حالات حاضرہ کے پیش نظر جو دیا گیا ہے مجھے، وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم۔ کچھ عرصے سے یہ لفظ بہت سننے میں آ رہا ہے، بہت کانوں تک پہنچ رہا ہے، ناموس، ناموس رسالت۔ ناموس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ناموس کے معنی ہوتے ہیں عزت و عظمت،
اور یہ لفظی لغوی معنی ہیں، اصطلاح میں جو ابھی استعمال ہوتا ہے جب کہتے ہیں ناموس رسالت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت، آپ کی عزت کے لیے جد و جہد کرنا، آپ کی عزت اور تعظیم کا، آپ کے مناقب کا، آپ کے فضائل کا اعتراف کرنا، دل و جان سے اس کو قبول کرنا، گویا دوسرے لفظوں میں ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاننا اور سمجھنا۔ اسی ناموس رسالت کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں کی ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعلیٰ حضرت نے در حقیقت ایک حدیث پاک کو اپنے اشاروں میں ڈھال دیا ہے، بلکہ یوں کہوں میں کہ حدیث جو عربی میں ہوتی ہیں، متن عربی کو نثر کی جو نثر تھی اس کو منظوم کی شکل میں، نظم کی شکل میں، اشعاروں میں اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمہ کر دیا ہے۔ اور حدیث پاک یہ ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 14 ہے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، بہت سارے صحابہ اس کے راوی ہیں، ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی روایت آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے بھی آئی ہے، متعدد صحابہ نے یہ روایت کو نقل کیا۔ بخاری میں حدیث نمبر 14 میں انس بن مالک سے ان کے الفاظوں میں یہ روایت یوں آئی ہے کہ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا نے کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، جب تک اپنی اولاد، ماں باپ، عزیز اقارب، قرابت دار، ان سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں مومن تب ہوں گا کہ ماں باپ سے زیادہ رسول کی عزت رسول ناموس رسالت کے مقابلے میں ماں باپ آ جائے تو انسان اس وقت ماں باپ کو ترک کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی محبت کو ترک نہیں کر سکتا۔ سرکار کی محبت فرض نہیں ہے، میں فرض لفظ کہوں گا تو یہ چھوٹا لفظ ہے، ایمان کی جان ہے، عین ایمان ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے۔ محبت رسول نہ ہو تو دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اپنے گمان میں وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو صرف اگر وہ نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن عظیم اس کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہی آیت کریمہ میں نے خطبے میں ارشاد جو ہے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 9۔ رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے فرمائی، تقاضا جو کیا گیا، مطالبہ جو کیا گیا وہ ہے ایمان لانے کا۔ اور ایمان کب مکمل ہے؟ اللہ کے ساتھ رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، اللہ کو تو جانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اقوام ہیں جو کہتی ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن بات آ جاتی ہے کہ رسول کو کیا مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں محمد کو تو ہم نہیں مانتے۔ قوم یہود کو دیکھ لیجئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تک تو ماننے کے لیے تیار ہے، آگے رسول اللہ تک آنے کے لیے تیار نہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ مسیح تک تو ماننے کے لیے تیار ہے، رسول اللہ تک آنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، مگر رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مگر حقیقی ایمان رسول ہی کو ماننا ہے، حقیقی ایمان تو یہی ہے۔ اس کی میں دلیل بھی دے دوں گا آپ کو، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بر صغیر ہندوستان کے سب سے پہلے وہ محدث ہے جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان کی سرزمین پر رائج کیا ہے، پہلے محدث ہے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دیا ہے۔
اپنی کتاب مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ بعید ہے، اس دور میں ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ عرف میں یہ عام طور پہ مشکل ہے کہ کسی کی 1000 سال عمر ہو، لیکن اللہ کی قدرت چاہے تو 1000 کیا قیامت تک کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی 1000 سال زندگی ہو اور وہ 1000 سال تک تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ 1000 سال تک بھی اللہ کے اقرار کے بعد مومن نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ حقیقی ایمان تو محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتویٰ پوچھا گیا، علماء کے مابین ایک بحث چھڑ گئی، اور بحث کا موضوع یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے کہا کہ موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہا، وہ جنت میں داخل ہوں گا، اس کی شفاعت کا میں ضامن ہوں۔ موت کے وقت جو کلمہ پڑھ کے چلا جائے۔ بحث یہ چھڑی کہ ایک شخص ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا مکمل کلمہ پڑھ سکے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، نزا کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اور سانس اتنی ہی اس کے پاس بچی ہوئی ہے، ایک سانس ہے، اور ایک سانس میں بھی صرف اتنی سانس ہے کہ وہ اگر کہے لا الہ الا اللہ اور اس کی روح نکل جائے، محمد رسول اللہ تک نہ پہنچ پائے، یا پھر کہ وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اور یہ کہے محمد رسول اللہ اور اس کی روح قبض ہو جائے۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کیا کرے، لا الہ الا اللہ کہے کہ محمد رسول اللہ کہے؟ تو علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو ترک کر دے اور محمد رسول اللہ کہے۔ محمد رسول اللہ کہا تو اس کا خاتمہ ایمان پر مانا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور پھر محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اور بعد میں موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا ہو، ممکن ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہنے والا ہو، اگر وہ عیسیٰ روح اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، آدم صفی اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ کہہ کر بھی مرے گا، کسی بھی پیغمبر کا وہ کلمہ پڑھے مومن نہیں ہوگا۔ اس وقت شرط ایمان رسول پر ایمان لانا ہے، اگر محمد رسول اللہ نہ کہا تو مشکوک ہے، اس کی موت مشکوک، اس کا ایمان مشکوک، مگر محمد رسول اللہ کہا تو جو محمد کو رسول مانتا ہے وہ خدا کا غدار ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا ماننے والا محمد کا غدار ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا خدا کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب اس نے محمد رسول اللہ کہا تو اس میں الہیت کا، اولوہیت کا اقرار آ گیا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کو مانا تبھی تو رسول کو رسول کہہ رہا ہے، تو اس میں اقرار اللہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اور صرف کیا کہے، محمد رسول اللہ۔ تو پتہ چلا کہ محبت رسول، رسول کی رسالت کا اقرار، رسول پر ایمان، یہ جان ایمان ہے۔ تبھی ہمارے امام اور مجدد نے یوں نہیں کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو کہ بس ایمان لائے فوراً نماز کے لیے نکل جاؤ؟ نہیں، دوسرا جو حکم صادر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو، عزت کرو، رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی عبادت کہ ایمان لایا عبادت میں لگ گیا مگر تعظیم رسول اس میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں، وہ مردود منہ پر مار دی جائیں گی۔ عبادت تب مقبول ہوتی ہے جب عبادت کے ساتھ احترام رسول ہو، محبت رسول ہو، تعظیم رسول ہو۔ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ایسا بھی گزرا جس نے بہت عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اس کی عبادتوں کا جب تخمینہ نکالا گیا، شمار کیا گیا، ایک ایوریج نکالا گیا تو کہا گیا کہ 90 لاکھ سال عبادت کی اس نے۔ کتنے لاکھ سال؟ 90 سال صحیح نہیں بھائی، 90,000 دن نہیں، 90,000 سال نہیں، 90 لاکھ۔
90 لاکھ سال عبادت کی اور صرف ایک سجدے سے انکار کیا. 90 لاکھ سال تو سجدے کرتا رہا, عبادت کرتا رہا, اور جب رب نے کہا کہ میرا محبوب آدم ہے, میں نے آدم کو پیدا کیا ہے, بڑی محبت کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے, آدم کو سجدہ کرو, سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے اور اس نے انکار کر دیا. حالانکہ معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کا سردار تھا, فرشتوں کو عبادات کے رموز اور باریکیاں سکھاتا تھا, فرشتوں کو تربیت دیتا تھا, اللہ کی وحدانیت, تسبیح و تحلیل کے طریقے بتاتا تھا, مگر آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اور سجدہ نہ کرنے کی اس کا سبب کیا تھا؟ احترام رسول دل میں نہیں تھا, عبادت کا غرور تھا, اپنی تخلیق کا غرور تھا. قرآن عظیم بیان کرتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اے حبیب ذرا یاد کیجئے, اور حبیب کو یاد کر کے بتایا جا رہا ہے, حبیب جو واقعہ گزر رہا تھا آپ کا نور موجود تھا اور اس واقعے کو دیکھ رہا تھا. آپ کو ہم صرف یاد دلا رہے ہیں کہ آپ موجود تھے اس وقت. اے حبیب ذرا یاد تو کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تم سب آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, سب کے سب سجدے میں چلے گئے, الا ابلیس, صرف ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ خالق کائنات وجہ خود بیان فرماتا ہے, عالم الغیب ہے, سب کچھ جانتا ہے, کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. ابا واستکبر, غرور کیا, گھمنڈ کیا, وکانا من الکافرین, اور ہو گیا کافروں میں سے. خالق کائنات نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میں جانتا ہوں کیوں نہیں کیا, مجھے معلوم ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آ سکتے ہیں بعد میں جو تیرے چاہنے والے ہوں گے, تیرے ماننے والے ہوں گے, وہ میری ذات پر اعتراض کریں گے کہ ابلیس بھی عالم تھا, فاضل تھا, خطیب تھا, مناظر تھا, اس کو بھی تو موقع دیا ہوتا تو اپنی صفائی میں وہ کچھ ایسی بات کہتا کہ جس کا قائل معاذ اللہ کو بھی ہونا پڑتا. یہ اعتراض نہ رہ جائے کہ صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. میں تو جانتا ہوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, مجھے پتا ہے تیرے سجدہ نہ کرنے کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, تو اپنی زبان سے بتا تاکہ واضح ہو جائے کہ تو سوچ کیا رہا ہے, تیری فکر کیا ہے, تیرا گمان کیا ہے. اس نے کہا کہ اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور تم مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. آگ کی فطرت بلندی کی طرف اٹھنا ہے, مٹی کی فطرت پستی کی طرف آنا ہے. میں فطرت کے اعتبار سے آدم سے بہتر ہوں, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, میری تخلیق اس سے بہتر ہوئی ہے. یعنی وہ مٹیریلوں کے تقابلوں میں گم ہو گیا. بدبخت نے یہ نہ دیکھا مسئلہ تقابل کا نہیں ہے, مسئلہ مٹیریلوں کے کم اور برتر ہونے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جس کو جو عزت عطا فرمائے اس کے اختیار میں ہے, جس کو جیسا چاہے وہ مقام عطا کرے. حکم الہی کو نہیں دیکھا, اپنی عقل اور قیاس کو اس نے دخل اندازی دی اور قیاس کی بنیاد پہ کہا کہ آدم سے میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا آدم سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے, ہمارے نبی سے, ہمارے محبوب سے زیادہ تو اپنے آپ کو گریٹ سمجھتا ہے. اب فخرج نکل جائے جنت سے. تو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ تعظیم نبی کا منکر ہوا. یہیں سے ایک بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر 90 لاکھ سال کی عبادت بھی ہو اور تعظیم نبی اس میں شامل نہ ہو تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے. تو جو تعظیم نبی نہ کرے وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے, اور جو تعظیم نبی اور تعظیم رسول آدم کے بھی آقا اور مولا مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو جنت اس پر حرام ہے کہ جو رسول اللہ کی تعظیم کا منکر ہو, آقا کی عزت و توقیر نہ کرے, آقا کی عزت کو اور توقیر کو ہلکا سمجھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ایمان لا لیا تو تم پر لازم ہے کہ میرے رسول کی تعظیم کرو, اس لیے کہ تعظیم رسول کی بنیاد پر ہی جو ایمان لایا ہے اس کا تحفظ ہو پائیں گا. ورنہ ایمان لانا آسان ہے مگر اس کا تحفظ مشکل ہے, اور اس کا تحفظ تبھی ہوگا جب تم میرے محبوب سے وابستہ ہو جاؤ, میرے محبوب کی عزت و تعظیم کرو. اور اس کے بعد پھر حکم ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ فرماتا ہے کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بولو, عبادت کرو. تو عبادت کو کب رکھا گیا؟ تعظیم نبی کے بعد. عبادت سے پہلے تعظیم اور توقیر مصطفیٰ ہے, عبادت بعد میں. پہلے کہا کہ عبادت کرنے سے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کا سلیقہ سیکھ لو, نبی سے محبت پیدا کر لو. جب یہ پیدا ہو جائیں گی تو تمہارے سجدے ناقص بھی ہوں گے تو میں قبول کر لوں گا, تمہاری عبادت میں کوتاہی بھی ہوں گی تو میں قبول کر لوں گا. اس لیے
کہ میں عبادت نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کی محبت دیکھتا ہوں۔ مجھے عبادت سے تمہاری کیا غرض؟ ایسی مخلوق میں نے پیدا کی جن کو تم جانتے بھی نہیں، اتنے فرشتے میں نے پیدا کیے اپنی عبادت کے لیے جن کی تعداد تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اگر مجھے عبادت کروانا ہی مخصوص ہوتا میں اور مخلوق پیدا کر لیتا۔ میں نے تمہیں جو خصوصی طور پر پیدا کیا اس لیے کہ تم تعظیم مصطفیٰ کرو۔ تمہارا کام ہی یہی ہے کہ میرے محبوب سے محبت کا اظہار کرو، کہ محبت رسول سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل میرے نزدیک ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی عمل ہے تو محبوب سے محبت ہے۔ اور کیوں پسند ہے؟ ارے میں خود مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں خود محبوب سے محبت کرتا ہوں تو پھر تقاضا ہے میرا کہ ہر کوئی میرے محبوب سے محبت کرے۔ تو اصل تو مقصود یہ ہے، عبادت تمہارے درجات بڑھائیں گی۔ یاد رکھیے عبادت کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائیں گا۔ حالانکہ موقع نہیں ہے لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے کہ وہ جماعتیں جاہل ہیں، گوار ہیں، جنہوں نے عبادت کو نجات کا معیار بنا رکھا ہے، وہ دین سے دور ہے، تعلیمات مصطفیٰ ان کو تک پہنچی نہیں ہے، حقیقت میں وہ سمجھ نہیں پائے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو۔ انہوں نے صاحب تعلیم میں مطلب عبادت کو اتنا اہمیت دے دی ہے کہ عبادتوں کے لیے وہ چلے کرنے لگے ہیں، در بدر پھٹکنے لگے ہیں، صاحب بورے بستر لے کر گھومنے لگے ہیں، اور انہوں نے عبادت کو معیار بنایا۔ جبکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا اور بھی محدثین نے نقل کیا، آقا نے فرمایا کوئی جنت میں اپنے عمل کے سبب نہیں جائیں گا۔ کوئی، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں آقا؟ آپ سے اور ہم سے نہیں، ان صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی عبادت کے بل پر نہیں جائیں گا جن کے بارے میں آقا ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا عمل وہ ہے کہ مجھے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دے، تم مقام و درجے میں میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان صحابی سے مخاطب ہو کے آقا کہہ رہے کہ کوئی عبادت کے بل پہ نہیں جائیں گا، جن کے بارے میں حدیث آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر صحابی قیامت تک کی اس کو زندگی دے دی جائے اور وہ قیامت تک قیام کی حالت میں گزار دے، یعنی نماز پڑھے اور نماز میں پوری زندگی کھڑا ہی رہے، سجدہ بھی نہ کرے، رکوع بھی نہ کرے، بس کھڑا ہے اور تلاوت کرے جا رہا ہے، کھڑا ہے قیام میں، پوری قیامت تک وہ گزار دے، اور رسول اللہ کا ایک صحابی تکبیر اولا پکارے، کانوں تک ہاتھ لائے، اللہ اکبر کہے، اور جتنی دیر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، وہ جو وقت ہے تمہارے قیامت تک کے وقت اور قیام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمہارا قیامت تک کا قیام اور صحابی کا ایک گھڑی کا قیام، وہ تم سے 1000 درجے افضل اور فوقیت رکھتا ہے۔ یہ وہ صحابہ جن کی عبادتوں کا یہ معیار ہے، یہ وہ صحابہ اکرام کے دنیا آسمان نے، زمین و آسمان نے نہ ایسی شخصیات پہلے دیکھی، نہ قیامت تک ایسی شخصیات آسمان دیکھیں گا۔ ان سے رسول کہہ رہے کہ تم میں سے کوئی عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض صحابہ تک ہی نہیں رکی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ جبکہ رسول کا عمل ہی شریعت ہوتا ہے، رسول جو کچھ کرے وہ شریعت ہے، رسول کی ہر اداؤں کا نام سنت ہے، سنت پر عمل کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر صحابی پوچھ رہے ہیں، جرأت کر لی اس صحابی نے، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب نہیں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گا۔ یاد رکھیے جب نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کا ہر عمل مقبول ہے، قبول ہے، نبی کا عمل ہی شریعت ہے، نبی کا عمل ہی حجت ہے، نبی کا عمل ہی دین ہے، مگر آقا تب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا تو کتنے جاہل ہے جو اپنی نمازوں کو جنت کا معیار اور دلیل سمجھتے ہیں، اپنے چلوں کو شمار کرتے ہیں کہ 4 چلے ہو گئے تب جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی ہے۔ اور محبت رسول کی بات آئے تو وہاں پھر تعویلیں نکالتے۔ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے گستاخی کی تھی پاکستان کے قرآن کو لے کر، رسول کو لے کر، اس پر کچھ جاہلوں نے اس کا دفاع شروع کیا، تو اس کے جب رد میں نے ایک تقریر کی، انٹرنیٹ پہ تقریر موجود ہے، ناگپور ہی کی سرزمین پہ کیا، میں نے اس میں ایک جملہ کہا کہ تم میں اور ہم میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے لیے لڑتے اور تم اپنے مولوی کے دفاع کے لیے لڑتے ہو۔
ہمارے نزدیک محبت رسول کے مقابلے میں کوئی مولوی کیا ماں باپ حیثیت نہیں رکھتے تو مولوی کی کیا ہم دفاع کریں. مگر تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم مصطفیٰ کی عظمت اور توہین گوارا کر لے ہوتے ہو عظمت کے برخلاف, لیکن اپنے مولوی کا دفاع کرتے, اپنے مولوی کی توہین اور اپنے مولوی کے بارے میں سخت کہے ہوئے جملے تمہیں گوارا نہیں ہوتے. یہ تمہاری بدنصیبی ہے. آقا کہتے ہیں کہ کوئی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا, حتیٰ کہ میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا. جنت میں وہی جائیں گا جس پر میرا رب فضل فرما دے. جو بھی جنت میں جائیں گا اللہ کے فضل و کرم سے. اور اللہ کا فضل و کرم کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوگا. کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص الکبریٰ میں حدیث پاک لاتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ محبوب مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اگر کوئی میری شان میں توہین کر دے لیکن کوئی اچھا عمل کر لے اور اس عمل سے میں خوش ہو جاؤں تو میں اس کے اس گناہ کو جو اس نے میری توہین کی تھی, جو اس نے میری برائیاں کی تھی, میں اس کو درگزر کر کے توفیق ایمان اور توفیق ہدایت دے دیتا ہوں, اس کو توفیق دے دیتا ہوں توبہ رجوع کی. کیونکہ دلوں کو پلٹانا میرے اختیار میں ہے. میں جس کا دل چاہتا ہوں پلٹا دیتا ہوں, جس کا دل چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف راغب کر دیتا ہوں. تو اگر وہ اچھا عمل کر لے میں راضی ہو جاؤں تو میں اس کا دل پھیر دیتا ہوں, ہدایت کی طرف اس کو گامزن کر دیتا ہوں. لیکن اے میرے محبوب مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ جو تیری شان میں ادناسی بھی گستاخی کرتا ہے میں قیامت تک اس کے لیے توبہ کے دروازے ہی بند کر دیتا ہوں. اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اسی کو حالت کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے, بہرے بنا دیے گئے, حق سنتے نہیں. وابصارہم, آنکھوں کے سامنے گھٹا ٹوب ان کے اندھیرا ہے. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پھر گئے, آنے والے نہیں, پلٹنے والے نہیں. انہی کے لیے دردناک اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. جب نبی کی توہین کر لیتا ہے کوئی, توفیق الہی سلب ہو جاتی ہے, اور ایسی سلب ہوتی ہے کہ آقا کے خطاب کر کے رب فرماتا ہے حبیب میں اپنے گستاخ کو معاف کر سکتا ہوں, تیرے گستاخ کو معاف نہیں کروں گا. اور ایسا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا برابر ہے, چاہے آپ انہیں سمجھائیں چاہے نہ سمجھائے, وہ ایمان لانے والے نہیں. ہم نے ان سے توفیق ہی سلب کر لی ہے. تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ کی گستاخی بہت ہی خطرناک عمل ہوتا ہے جس سے توفیق توبہ سلب کر لی جاتی ہے. کوئی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گا. جنت کا دخول, جنت کا داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہے. اور ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ ایمان کی سب سے پہلی چیز ہے, یہ جان ایمان ہے. اور عبادات جو آپ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا پھر جب جنت میں جانا ہی نہیں ہے, نماز اگر جنت میں نہیں لے جائیں گے, روزے نہیں لے جائیں گے تو پھر نماز کیوں پڑھیں, روزے کیوں رکھیں؟ جی نہیں, یہ اعمال آپ کا درجہ متعین کریں گے کہ جنت کے کس درجے میں آپ کو رکھا جائے. اعمال درجات کے تعین کے لیے ہیں, لیکن جنت کا داخلہ محبت رسول کی بنیاد پر ہے.